السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں کو، دشمنی ان سے ہے جو زیر کسا رہتے ہیں۔ تیرے ایک نقش نالین پر مر مٹنے والے تیرے دستار کے وارث سے خفا رہتے ہیں۔ دوستان محترم، آج ہم ذکر حسن میں کردار حسن کا تذکرہ کریں گے۔ ایک شامی شخص جو مدینہ منورہ میں آتا ہے، مدینہ کی گلیوں میں گھوم رہا تھا، اچانک اس کی نظر ایک نوجوان خوبصورت گھوڑے سوار پر پڑتی ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ یہ نوجوان کون ہے؟ تو ایک شخص بتاتا ہے کہ یہ حسن بن علی ہے، وہ جس کی تربیت شام کے اندر بغض اہل بیت کے ساتھ میں ہوئی تھی، جس نے منبروں سے اہل بیت کے خلاف بغض دیکھا تھا، تو وہ بغض کا مارا امام حسن کے قریب میں آتا ہے اور آپ کو، آپ کے بابا کو برا بلا بولنا شروع کر دیتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، اور جب وہ برا بلا بولتے ہوئے تھک جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے، تو مولا حسن انتہائی نفیس اور قافلانہ مسکراہٹ کے ساتھ میں فرماتے ہیں کہ اے محترم، تم مدینے کے اندر مسافر لگتے ہو، شاید تم کسی غلط فہمی کے شکار ہو چکے ہو، اور آپ آگے جو جملے ارشاد فرماتے ہیں جس کو سن کر کے اس کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ آقا حسن فرماتے ہیں اگر آپ کسی جگہ کی تلاش میں ہو تو ہم تمہیں اپنا گھر دیں گے، اگر تم بھوکے ہو تو ہم تمہارے لیے کھانے کا انتظام کریں گے، اگر تمہارے پاس کپڑا نہیں ہے تو ہم تمہیں لباس کا بھی انتظام کریں گے، اگر تم قرض دار ہو، مال نہیں ہے تو ہم تمہیں مال دیں گے، اگر تمہیں کسی کا خوف ہے تو ہم تمہاری حفاظت کریں گے، کہ اگر تمہارا سامان تم ہمارے گھر پر لے آؤ گے تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی کہ ہمارے گھر پر مہمانوں کی ہر سہولت کا انتظام کیا گیا ہے۔ جب وہ شامی شخص اتنی کریمانہ جملے سنتا ہے تو اس کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے، پریشان ہو جاتا ہے، شرمندہ ہو جاتا ہے، آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور امام کے قدموں میں گرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی زمین پر اللہ کے خلیفہ ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کا بوجھ کس خاندان پر رکھا ہے، اور وہ آگے کہتا ہے کہ اس واقعہ سے پہلے پوری دنیا کے اندر، تمام انسانوں کے اندر میں آپ کو اور آپ کے بابا کو سب سے برا جانتا تھا، لیکن آج اس واقعے کے بعد میں پوری دنیا کے سارے انسانوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ، سب سے زیادہ محبوب آپ ہے اور آپ کے بابا ہے، اور میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرنے والا ہو گیا ہوں۔ تو دوستان محترم، بہت سے مولا یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے مسجد کے ائمہ مولانا اہل بیت کا تذکرہ نہیں کرتے ہیں۔ میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ کردار حسن ہے، یہ حسنی نسخہ ہے کہ آپ اپنے مسجد کے اماموں سے برا سلوک نہ کریں، محبت سے پیش آئے، ان کی اور آپ ضرورت کا خیال کریں۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ آپ کے محبت کرنے والے ہو جائیں گے اور وہ آپ سے کہیں گے کہ آپ فرمائیے آپ کیا چاہتے ہیں، میں وہ کروں گا، اور پھر آپ نرم لہجے میں کہنا کہ حضرت آپ اہل بیت کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے ہیں، اور آپ کو راضی کرنے کے لیے، بھلے وہ اہل بیت کو راضی کرنے کے لیے نہ کرے، وہ انشاءاللہ اہل بیت کے تذکرے ضرور کریں گے۔